الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے عجائب میں سے ہیں. وہ رب جس نے ہر چیز کو کسی سبب سے منسلک کیا ہے، لیکن بسا اوقات کسی مقصد کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی اس سبب کے بغیر بھی کسی سبب کے بغیر بھی اس چیز کو ظاہر کر دیتا ہے. ایسا بسا اوقات ولیوں کی کرامت کے طور پر ہوتا ہے، نبیوں کے معجزہ کے طور پر ہوتا ہے، یا کسی کے لیے بطور درس اور عبرت کے ہوتا ہے. یہ قصے جو قرآن اور حدیث میں ہیں، یہ واقعات جو ہیں، ان سے اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سے سبق حاصل کریں. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں ایک عجیب قصہ مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہیں، صرف 3 بچے ہیں جنہوں نے ابھی اپنی ماں کی گود میں ہیں، دودھ پینے کے مرحلے میں ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے. حالانکہ بچہ اس عمر میں بات نہیں کرتا. بچے کی بات کی جو عمر ہوتی ہے وہ ذرا سا 7 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے، 12، یعنی بلکہ سمجھ کی بات تو یہ تو بچے سالوں کے بعد کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود ہی میں تھے، ابھی دودھ پینے کا مرحلہ تھا کہ انہوں نے گفتگو کی ہے. پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کا قصہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ جب حضرت مریم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اور حضرت مریم چونکہ تنہا تھی، دیکھا کہ ایک اجنبی شخص چونکہ انسانی شکل میں آتے ہیں حضرت جبرائیل، تو دیکھ کر کے گھبرا گئی، کرے میں یہاں تنہا عورت اور تم میرے پاس، اگر اللہ کا خوف تمہیں تو یہاں سے چلے جاؤ. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ کا تیرے پاس بھیجا ہوا ہوں، اور مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے بچے کی بشارت دوں کہ تجھے لڑکا پیدا ہوگا. حضرت مریم اور پریشان ہو گئی کہ یہ کیسا ہے؟ بچے کے لیے ہونا چاہیے کہ عورت شادی شدہ ہو، مرد عورت کا اتصال ہو، یا اگر نہیں تو کوئی فاحشہ اور بری عورت ہو. کہا نہ میری شادی ہوئی ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں ہی کوئی بازاری عورت ہوں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے.
اللہ کا فیصلہ ہے، ایسا ہونے والا ہے اور تجھے لڑکا پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری۔ یہ روح پھونکنا تھا اللہ کے حکم سے، روح، جس سے حضرت مریم امید سے ہو گئی۔ حضرت مریم امید سے ہوئی تو اب ان کو اور پریشانی لاحق ہوئی کہ ارے میں ایک تو پاک جگہ بیت المقدس میں یہاں رہ رہی ہوں، یہ مبارک جگہ ہے، اور میں اللہ کی عبادت میں ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو چنانچہ انہیں کچھ نہیں سجھائی دیا تو وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ کہاں سے؟ بیت المقدس سے، اور کچھ کلومیٹر دور جا کر کے کہا جاتا ہے علیہ السلام، جو تاریخی روایت ہے کہ بیت لحم ایک جگہ ہے، وہاں جا کر کے چھپ گئی۔ اب ایک تو تنہا ہے، عورت ذات ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دوسری وہ پریشانی جو پیٹ میں حمل کی ہے وہ عرق سے پریشانی ہے۔ اسی پریشانی میں تھیں، الجھن میں تھیں کہ وہ وقت قریب آ گیا کہ اب ولادت کا مرحلہ آئے۔ حضرت جبرائیل نے انہیں کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا کام اللہ کے حکم سے ہے۔ ذرا نیچے دیکھو، نیچے کی طرف دیکھتی ہیں تو وہاں پر ایک دریا جاری ہو گیا، پانی بہ رہا ہے، اور کہا یہ درخت جس کے نیچے تم آ کر کے چھپی ہو، بھاگ کر کے آئی ہو، ذرا اسے جھجوڑو تو۔ جب اسے حرکت دیا تو تازہ کھجور کے پھل گرنے شروع ہو گئے، کھانے کا انتظام ہو گیا، جی پانی کا انتظام ہو گیا، بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ سارا کام اطمینان تو ہے، لیکن واپس تو جانا ہے نا۔ اب اور بڑی مصیبت آئی۔ اسی وقت یا اس سے پہلے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میرا نام ہی نہ رہتا، یہاں پر پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یہ کیا؟ لیکن فرشتے نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ایسا کرو کہ بچے کو لے کر کے اپنی قوم کی طرف جاؤ، اور قوم اگر تم سے کچھ پوچھے تو کہنا کہ بھائی ہم نے چپ رہنے کا روزہ رکھ لیا ہے۔ ان کے ہاں چپ خاموش رہنے کا روزہ تھا، ذکر کر سکتے تھے، اللہ کی کتاب کو پڑھ سکتے تھے، اللہ سے دعا کر سکتے تھے، لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت یحییٰ زکریا نے کے بارے میں ہے نا، حضرت مریم کے بارے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج ہم نے چپ رہنے کا روزہ رکھ لیا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ چنانچہ قوم کے پاس آئیں تو قوم نے دیکھا تو جتنے منہ اتنی باتیں، ارے تم نے یہ منہ کالا کیا کیا؟ تو کتنے گندی اس خاندان میں پیدا ہو گئی، تیرا باپ شریف آدمی، تیری ماں شریفہ، تیرا بھائی ایسا نہیں، اس خاندان میں کبھی اس نے ایسا کام نہیں، تو نے یہ کیا کام کیا؟ یعنی جتنے لوگ ہیں، ظاہر بات ایسے موقع پر ہوتا ہی ہے، ہر آدمی برا کر رہا ہے، لان تان کر رہا ہے، سرزنش کر رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس بچے سے پوچھو۔ اب لوگ اور بوکھلا گئے کہ ایک تو چوری، دوسرے سینہ زوری، اس بچہ کہیں بات کر سکتا ہے؟ اس عمر کا بچہ کیسے بات کرتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی۔ سب سے پہلا لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کیا؟ انی عبد اللہ۔ کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر تھی۔ کئی باتیں کہی؟ پہلی بات کہی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، ہے نا؟ ہاں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ یہی تو عیسائیت کے اوپر ضرب لگانا تھا کہ آگے چل کر ہمیں اللہ کا بیٹا نہ سمجھ لینا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں،
یہ الگ مسئلہ ہے کہ میری پیدائش ایک معجزانہ طور پر ہوئی ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. انی عبد اللہ. اور دوسری بات کیا کہی؟ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب یعنی کتاب کا علم دیا ہے. تورات جو تم پڑھتے ہو، جو کتاب تمہارے سامنے ہے، لاؤ میں پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں، لاؤ اس میں کیا ہے وہ تم کو سنا دیتا ہوں. یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستقبل میں کتاب دے گا، دونوں معنی ہو سکتا ہے. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دیا ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنایا ہے، نبی بنائے گا، ہے نا. یہ تین باتیں ہو گئی. وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. مجھے منحوس نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ میری ماں نے غلط کام کیا ہے اور یہ نہیں، میں بابرکت ہوں. اس لیے کہ حرامی بچے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں، منحوس یہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن کہا وجعلنی مبارکا، میں مبارک ہوں. وجعل مبارک اینما کنت، جہاں کہیں بھی رہوں میں. بعد علماء نے اس کی تفسیر کی ہے مبارکن اے آمرا بالمعروف و ناہیا عن المنکر، یعنی مجھے مبارک یہ بنایا ہے کہ میں لوگوں کو بھلی بات بتاؤں گا اور برے کام سے روکوں گا. یہ مبارک بنایا ہے. وجعل مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. یہ 5 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد ما دمت حیا وبرم بوالدتی، اور مجھے یہ وصیت کی ہے، اللہ نے علم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کے ساتھ بر کا معاملہ کروں، نیکی کا معاملہ کروں، انہیں تنگ نہ کروں. ظاہر بات ان کے باپ تو تھے نہیں، ورنہ دونوں کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے نا. لیکن انہوں نے کیا؟ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہ مجھے اللہ نے جبار بنایا ہے نہ بدبخت بنایا ہے. یہ 7-8 باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تقریر تھی. اور ظاہر بات یہ سمجھ کی باتیں ہیں، ہوش کی باتیں ہیں، کوئی کھیل تماشا کی باتیں نہیں ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں رہتے ہوئے گفتگو کی ہے. دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص ہے ایک جریج نامی بنو اسرائیل میں ایک جریج نامی تاجر تھے. جریج ان کا نام تھا اور وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. تجارت میں جانتے ہیں جیسے کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور کبھی بہت نقصان ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا. تجارت کا معاملہ ہے یہ. اسی لیے تو اسلام نے یہ اجازت نہیں دی ہے کوئی کسی کو پیسہ دے اور کہے بھائی مجھے فائدہ چاہیے نقصان نہیں چاہیے نا. یہ نہیں ہے. اگر فائدے میں شریک ہونا چاہتے ہو تو نقصان میں انصاف یہی ہے نا. صرف فائدہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صرف فائدے میں شریک ہونے کا. آج دیکھ رہے ہیں بینکیں ڈوب رہے ہیں، سارے بینک ڈوب رہے ہیں نا، اور پوری دنیا کے اندر مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اس لیے پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ اب غیر سودی بینکاری نظام چلایا جائے. جو شریعت سے ٹکرائے گا، شریعت کے خلاف ہوگا، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. تو تجارت کرتے تھے، کبھی فائدہ کبھی نقصان. تو انہوں نے سوچا کہ میں کوئی کیسی تجارت کیوں نہ کروں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. لہذا کیا کام کیا؟ اپنا سارا کچھ بیچ ڈالا، ادھر ادھر کر دیا. اس کے بعد جو کچھ بچا دور نکل گئے، آبادی سے باہر، کسی جنگل میں، کسی بن میں. وہاں اپنی ایک صومعہ کا کٹیا جس کو کہتے ہیں نا، عبادت گاہ چھوٹی سی بنایا. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ان کے یہاں ایک گھر بناتے تھے نا، اس میں سیڑھی نہیں رہا کرتی تھی، نیچے جگہ نہیں رہتی تھی، اوپر چھت پر چڑھنے کے لیے اپنے طور پر ایک رسی لگاتے تھے. اس سے چڑھ گئے، اترنا ہوا تو اتر گئے، اس کے بعد رسی کو اپنے پاس لے دی تاکہ کوئی جا نہ پائے. یہ ان کا نظام تھا تاکہ کوئی آ کر کے ان کو مشغول. ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. ہماری شریعت میں یہ نہیں کہ انسان اس طریقے سے اپنا طریقہ
بنائے اس لیے کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو علی کل حال انہوں گئے، اپنی ایک کٹیا بنائی، ایک صومعہ بنایا، عبادت گاہ، گرجا گھر کہہ لیجئے، کوئی بھی نام دے لیجئے آپ اسے، عربی میں صومعہ کا لفظ آیا ہے، اور اس پر چل کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ان کی ایک ماں تھی بیچاری، جب بچے کی محبت آتی تو کیا کرتی کہ جاتی بچے سے ملاقات کرنے کے لیے، اور گرجا گھر کے نیچے کھڑے ہو کر کے، جیسے ایسے ہوتا ہے نا، اسے اپنا ہاتھ رکھ کر کے ایسے ہاتھ رکھتی اور آواز دیتی، جریج جریج میں تیری ماں ہوں، آئی ہوئی ہوں تم سے ملاقات کے لیے۔ تو وہاں سے نکلتے، نیچے نہیں آتے، وہیں سے چہرہ باہر نکالتے، ان سے باتیں کرتے، ان کو دکھاتے، پھر وہ واپس چلی جاتے، باتیں مشغول ہو جاتے۔ لیکن ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش بسا اوقات آتی ہے، اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی بسا اوقات ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس میں رقیب سے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے بیان دیا تھا، اس میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اسے کسی گناہ اور غلطی مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اسے شرمندگی ہو اور مزید توبہ، مزید عبادت کے اندر وہ لگ جائے، ہے نا؟ جیسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر دیکھیے، آپ کا ایک بچہ ہے، اسے آپ نے مار دیا، روزانہ کی روٹین ہے جو کچھ دینے کی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی دن آپ نے اسے مار دیا تو کیا کرتے ہیں کہ اسے پیسہ، اس کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے پیسہ کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندے کا اونچا مقام دینے کے لیے کسی غلطی میں مبتلا کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دن ان کی ماں آئیں، اور اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں آئی، آواز دی، جریج جریج میں تمہاری ماں ہوں، ایسے ہاتھ رکھ کر کے، جریج جریج میں تمہاری ماں ہوں۔ جریج اپنے دل میں کہنے لگے، یا رب، ایک طرف میری نماز کا معاملہ ہے اور دوسری طرف میری والدہ ہیں، میں اب کیا کروں؟ بس یہی سوچا اور نماز پڑھتے رہ گئے۔ والدہ تھوڑی سی انتظار کی، جو کرتی تھی، اس کے بعد واپس چلی گئی۔ پھر ایک دن آئی، دوسرے دن یا ایک اور دن آئی کچھ دن کے بعد، اور پھر ایسے ہی آواز دیا، جریج جریج۔ اتفاق یہ کہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق یہ کہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے اندر ان کا بڑا دل لگ رہا تھا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا دل لگے گا آپ کا، چھوڑنے کی جی نہیں کہے گا، اور کبھی کہے کتنے جلدی صفحہ کے آخر پہنچے اور یہاں سے چلے جائیں، کوئی بہانہ مل جائے کہ ہم یہاں سے اٹھ جائیں۔ تو بڑا دل لگا تھا۔ پھر ماں آئی، آواز دی، جریج جریج میں تمہاری ماں ہوں، ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دو مجھ کو۔ جریج پھر کہے کہ یا رب امی و صلاتی، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے آواز دے رہی ہے، اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب کیا کروں؟ اور اپنی نماز پڑھتے رہے۔ ایسے تیسرے دن بار جب آئیں، اس کی ماں، اتفاق یہی کہ ایسے وقت میں آئی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ نماز توڑ کر کے یا نماز کو جلدی مختصر کر کے اپنی والدہ کو جواب دیتے۔ تبھی تو ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان جریج عالما فقیہا لعلم ان اجابت امہ خیر من عبادت ربہ۔ اگر جریج عالم اور فقیہ ہوتے تو وہ جانتے کہ ماں کی بات کا جواب دینا، ماں کی آواز پر لبیک کہنا، اس اللہ کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین ماں ہیں، نفلی عبادت پڑھ رہا ہے اور معلوم ہے کہ انہیں کسی کی ضرورت ہے، بلکہ اگر کوئی ایمرجنسی کا معاملہ ہو تو فرض نماز ہی کو نہیں چھوڑ دے اس کو، اور جا کر کے آئے پھر اس کے بعد۔ لیکن اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو نماز کو ہلکی پوری کر لے، البتہ نفل نماز ہے تو کیا اسے چھوڑ۔ اللہ کل حال بہت تفصیل ہے، میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جریج پاس 3 دن آئی ان کی ماں، اور تینوں دن ایسا کیا، اور تینوں دن جریج نے جواب نہیں دیا، نماز پڑھتے رہے۔ ماں کو بڑی ٹھیس پہنچی، کہا جریج
میں تیری ماں ہوں تو میری جواب نہیں دے رہا ہے، اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے اللہ تجھے تم ماں کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے فاحشہ عورتوں کا منہ دکھلائے. یعنی ماں معمولی چیز نہیں ہے. تو ماں کو نہیں دیکھنا چاہتا، ماں کی بات کا نہیں جواب دینا چاہتا، تو اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے کیا کرے، تو فاحشہ عورتوں کا منہ دیکھے. یہ کہیں اور چلی گئی. ہوا یہ کہ بنو اسرائیل میں کچھ بدبخت لوگ ہر معاشرے میں رہا کرتے ہیں اور نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک بڑی فاحشہ عورت تھی، خاندانی تھی لیکن خوبصورت بہت تھی وہ. تو اس نے ایک بار اپنے جو گندے ساتھی ہیں ان سے کہا، کیا تم لوگ جانتے ہو، تم لوگ کیوں نہ مجھ پر فدا ہو، اگر چاہو تو میں جریج کو بھی دھوکے میں ڈال سکتی ہوں، اسے بھی گمراہ کر سکتی ہوں. ارے کتنا کچھ کر سکتی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، دکھا دیتی ہوں. چنانچہ ایک دن چرواہے کی شکل میں وہ جریج کے پاس آ کر کھڑی ہوتی، آواز دیتی ہے، جریج جریج جریج. عورت کی آواز ایسے ہی سن کر کے کیا کچھ کہا ہوگا اس نے، لیکن جریج نے اس پر دھیان نہیں دیا، اس کی بات نہیں سنی، خاموش رہ گئے جریج. اسے بڑا دھچکا لگا. کس جذبے سے آئی تھی کہ جریج کو دھوکہ دے گی. اتنے میں بھول گیا بتانے کے لیے کہ ایک چرواہا تھا وہاں پر جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب دھوپ ہو جائے یا شام ہو جائے تو ان کے کا جو کٹیا تھی جو بنی ہوئی تھی اسی کے سائے میں آ کر کے آرام کیا کرتا تھا. کون؟ چرواہا. اپنی بکریاں لے آتا تھا، بیٹھا کر کے وہاں پر آرام کیا کرتا تھا. جب اس فاحشہ عورت نے یہ دیکھا کہ جو روز ہماری بات نہیں سن رہے ہیں تو وہ اس چرواہے کے پاس گئی، اسے لبھانا چاہی اور اس کے ساتھ زنا کر لیا. کس نے؟ فاحشہ. اسے کیا ہے، وہ تو فاحشہ عورت زنا کر لیا. اللہ کا کرنا یہ کہ اسے حمل ہو گیا. کس؟ اس عورت کو. جب حمل ہو گیا تو کچھ دن تک چھپتی رہی. جب بچہ پیدا ہوا لوگ اسے ڈانٹنے اور شرمانے لگے، کس کا بچہ ہے؟ تو چڑھی تو ہوئی تھی، اس نے کہہ دیا کہ جریج راہب کا بچہ ہے. وہ جریج جو وہاں پر بیٹھے ہیں انہی کا بچہ ہے. وہ یہ سننا تھا کہ لوگوں کو نہ تحقیق کرنا ہے، نہ آؤ دیکھنا، نہ تاؤ دیکھنا. کلہاڑی لیا، فاوڑا لیا، یہ لیا، اور جا کر کے ان کے گھر کو پہلے تو بلانا چاہے کہ نیچے آؤ، لیکن جب ان کی بات نہیں سنے، اس لیے کہ وہ تو اپنا اللہ کی عبادت مشغول ہے. جب والدہ کی بات نہیں تو عام لوگوں کی بات کیا، وہ تو اسی لیے لوگوں سے الگ ہو کر گئے کہ اللہ کی عبادت کریں. جب انہوں نے بات نہیں سنی تو کیا کام کیا کہ لوگوں نے فاوڑے سے اب ان کے کٹیا کو ڈھانا شروع کر دیا، گرانا شروع کر دیا. جب یہ کیا وہ دیکھے کہ اب تو معاملہ خطرناک ہے، رسی لی اور رسی لے کر کے اتر آئے. اترنا تھا کہ لوگ پل پڑے، مارنے لگے اور رسی گلے میں باندھ کر کے. انہوں نے کہا معاملہ کیا ہے، لیکن سنتا کون ہے؟ کون سنتا؟ اتنا غصے میں لوگ ہیں. اور کیا کام کیا کہ اس کو، اور بعض روایت میں ہے کہ اس لوٹ کو بھی لیا ہے کہ دیکھو یہ کہہ رہی تم نے اس کے ساتھ زنا کیا، یہ بچہ تمہارا ہے. اور لے کر کے انہیں شہر میں گئے اور بازاروں میں گھمانا شروع کر دیا. بازاروں میں گھمانا شروع کر دیا رسوا کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ مولوی، یہ قاری صاحب، یہ صوفی، یہ بزرگ بنا ہوا ہے، دیکھو اس کے کارنامے کیا ہیں، یہ دیکھو کیا کیا کرتا ہے. یہ کرتے 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 اس علاقے سے گزرے جہاں کچھ فاحشہ عورتیں رہا کرتی تھی. انہوں نے شور سنا تو باہر نکل کر کے دیکھنے لگی. وہ جریج نے جب ان کی طرف دیکھا تو مسکرا دیے. اب لوگوں کا شبہ اور بڑھ گیا کہ اس کا مطلب صرف اسی کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، یہ چھپے درویش ہے. یہ کرتے کرتے شہر کے حاکم کے پاس لے گئے. حاکم نے کہا جریج ہم تمہیں کتنا اچھا سمجھتے تھے، ہم تمہاری کتنی قدر کیا کرتے تھے، مثال دی جاتی تھی کہ تم کتنے نیک ہو، اور یہ کیا کیا ہے تم نے. لہذا حاکم نے بھی ان کی بات نہیں سنی اور کہا کہ لے جاؤ اور اس کو سولی دے دو.
لے جاؤ اس کو، اس لیے کہ ان کی شریعت میں تھا اگر کوئی آدمی زنا کرے اسے قتل کر دیا جائے، لے جاؤ اس کو سولی دے دو۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ کیا ہے، قتل تک آ گیا ہے، کوئی میری صفائی نہیں سنتا، تو اس نے کہا وہ عورت کا بچہ کہاں ہے، لے کر کے آؤ اس بچے کو، کہا سامنے لاؤ، لوگ بچہ لے آئے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، جریج نے کیا وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں بری ہوں تو اس بچے کو گویائی دے کہ یہ شہادت دے دے کہ میں بری ہوں۔ چنانچہ دعا کے بعد کہا بچہ کہاں ہے، لے آؤ۔ بچے کو لایا گیا اور اس کے پیٹ میں ایسے مار کر کہا بچے سچ بتا تیرا باپ کون ہے، کس کا بیٹا ہے تو؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کو گویائی عطا فرمائی اور کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ میرا باپ کون ہے؟ فلاں چرواہا ہے۔ اب یہ سننا تھا لوگوں کو، تو اب تک جہاں جریج کو لوگ مار رہے تھے، اب پل پڑے ان کے اوپر، کوئی ان کو چوم رہا ہے، کوئی ان کے چر رہا ہے، کوئی معذرت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، یعنی ظاہر بات ان کی برات ظاہر ہو گئی۔ اور حاکم نے اور لوگوں نے کہا کہ اب ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اجازت دیں تو آپ کی یہ کٹیا چاندی اور سونے کی ہم لوگ بنوا دیتے ہیں۔ مٹی کی تھی نا، چاندی اور سونے کی بنوا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسے مٹی کی تھی جسے تم لوگوں نے توڑا ہے ویسے اسے واپس کر دو، مجھے اور نہیں چاہیے۔ لوگ مٹی بنا کر کے انہیں عزت سے تکریم دے کر کے عزت کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ راستے میں کہا اچھا یہ بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ نے ان فاحشہ عورتوں کو دیکھ کر کے آپ ہنسے کیوں تھے؟ آپ مسکرائے کیوں تھے؟ وہ ہنسنے کا کیا موقع تھا؟ کہا اصل میں یہ ہے کہ مجھے میری ماں کی بد دعا یاد آئی تھی، کہ میری ماں نے میرے لیے یہ بد دعا دی تھی، وہ مجھے بد دعا لگی ہے۔ اور اچھا ہے کہ ماں نے کوئی بڑی بد دعا نہیں تھی کہ صرف چہرہ ہی دیکھنے کی بات کہی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں زنا کرنا، تو یہی کہی تھا چہرہ دیکھے بگے۔ یہ دو ہوئے نا، تیسرا کون ہے؟ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اپنے بچے کو گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی۔ ادھر سے کیا دیکھتی ہے کہ ایک گھوڑ سوار مالدار آدمی اچھے کپڑے میں ملبوس بڑے تندرست گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے بڑے تکبر کے ساتھ جا رہا ہے۔ ظاہر بات لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو، گھوڑا اچھا ہو، اچھا کپڑا ہو، پیسے والا ہو تو ادھر سے گزرے گا، لوگ کیا کرتے دیکھتے رہ جاتے ہیں نا۔ تو اس ماں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بھی ایسے ہی بنا، میرے بچے کو ایسے ہی بنا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑ دیا اور اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہیں بنا۔ کس کی طرف؟ اس گھوڑ سوار طرف کیا کہا؟ اے ماں مجھے اس جیسا نہ بنا۔ اس کے بعد پھر وہ ماں کی چھاتی کو پکڑ کر دودھ چوسنا شروع کر دی۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں گویا میں اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنی انگلی منہ میں لے کر کے کہ بچہ ایسے دودھ پھر پینے لگا۔ تعجب ہے ماں کو کہ یہ کیا کہا اس بچے نے، ایسا نہ بنا۔ کہا اتنے میں پھر ماں کھڑی ہی تھی کہ ایک لونڈی کو لے کر کے اسے گزرے، گھسیٹ رہے ہیں، گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، لان تان کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تو نے چوری کی ہے، کوئی کہہ رہا ہے تم نے زنا کیا ہے، اور وہ بیچاری اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ استعمال کے حسبی اللہ و نعم الوکیل کیا کہہ رہی ہے؟ ساتھیو یہ کلمہ بتانے کے لیے ہم نے یہ قصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، بڑا پیارا کلمہ ہے۔ کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے اس کا معنی اور اس کی تفصیل کہاں کرنا چاہیے۔ کیا کہا اس نے؟ حسبی اللہ، اس کو یاد کر رہے ہیں آپ اور کثرت سے پڑھیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہتے تو چوری کی ہے، وہ کہتی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہتے تو نے زنا کیا ہے، صحیح اس کے پاس کچھ کر نہیں سکتی تھی، وہ کیا کہیے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ بعض روایتوں میں ہے کسی طریقے سے گھسیٹتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ ایک تو لونڈی تھی،
دوسری بات ہوتا ہے کالی کلوٹی لونڈی تھی، کوئی اس کی طرف سے دفاع کرنے والا نہیں ہے. کہا کہ اس ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. تو اس نے پھر اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑا، اس لونڈی کی طرف دیکھ کر کہتا اے اللہ مجھے ایسے ہی بنانا ہے، جیسے یہ بے گناہ ہے مجھے بھی ایسے گناہ کے اندر مبتلا نہ کرنا. اور پھر دودھ پینے لگا. ماں نے کہا کہ تو برباد ہو، تیرے لیے میں یہ دعا کر رہی ہوں. جیسے بتے ہوتا ہے نا کبھی مقصد بد دعا دینے لیکن دعا سے نکل جاتا ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر وہ بچہ بولتا ہے کہ امی جان وہ شخص جو جا رہا ہے وہ جبار فاسق اور فاجر آدمی ہے، اللہ مجھے ویسا نہ بنائے. اور یہ لونڈی اسے لوگ کہہ رہے ہیں تو نے چوری کیا، حالانکہ اس نے چوری نہیں کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں تم نے زنا کیا، حالانکہ وہ پاک باز ہے، زنا نہیں گناہ نہیں کیے، اور تو کہہ رہے مجھے ایسے نہ بنا. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی بنائے کہ میں گناہوں سے پاک صاف رہوں. تو یہ تین شخص ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے، ماں کی گود ہی میں تھے. ساتھیوں ان تینوں قصوں کے اندر بہت سے فائدے ہیں، میں ان فائدوں کی طرف نہیں زیادہ بات طرف اشارہ کیا ہے، لیکن چند باتیں ذرا قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مظلوم آدمی جو ہو، وہ قصہ صحیح نہیں ہے، وہ قصہ اولاً صحیح نہیں ہے. ایک چیز، دوسری چیز ہو سکتا ہے کہ وہ گود میں دودھ پیتے نہ رہے ہوں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا 2 سال کا 2.5 سال کا ہو، ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ 3 بچے جن کے بارے میں آپ نے بیان فرمائی اس حدیث میں، کیا انہوں نے 3 ہی بچے ہیں جنہوں نے ماں کے گود میں دودھ پینے کی حالت میں گفتگو کی ہے کہ نہیں ہے. اس میں بہت چیز تو یہ ہے کہ اولاً جو شخص اللہ تعالیٰ کا رہتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، دیر یا سویر. بسا اوقات تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. جریج اللہ کے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کی بات گزار تھے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے نیک راستے پر ہو. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تعرف علیہ بالشدہ بالرخاء یعرفک بالشدہ. اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں پہچانو جب کہ تم آرام سے ہو، مال تمہارے پاس ہے، صحت تمہارے پاس ہے، تو جب مشکل آئے گی تو اللہ تم کو پہچانے گا. حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر وہ پہلے سے نمازی نہ ہوتے، تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، تو آج ان کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا کام نہ آتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے شرط ہے کہ پہلے سے ہوں. اللہ ان کی مدد اور ایسے انداز سے مدد کرتا ہے کہ لوگوں کو تصور بھی نہیں رہتا. دوسرا فائدہ ساتھیوں بہت اہم چیز ہے، ذرا غور کریں. بعض لوگ جن کے دل کے اندر کھوٹ رہتا ہے، مرض رہتا ہے، اہل علم سے، حافظوں سے، مولویوں سے ان کو کسی قدورت رہا کرتی ہے. کوئی بھی خبر ان کے بارے میں سن لیا کہ لے کر کے اڑ کھڑے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا، اور بیان کرنا شروع کر دیتے. حقیقت ہے بسا اوقات تجربہ ہے کہ وہ بالکل غلط خبر رہا کرتی ہے، ظاہر میں ہے لیکن حقیقت میں وہ بات نہیں رہا کرتی. تو اس سے ہی پرہیز کرنا چاہیے. جریج کے بارے میں یہی تھا، لوگوں کو تحقیق کرنا چاہیے تھا نا، پوچھنا چاہیے تھا نا کہ جریج کہاں تک یہ کہہ رہی لیکن حقیقت کیا ہے، معاملہ کیا ہے. لیکن لوگوں نے پوچھنے بجائے کیا بس ان کی کٹیا ہی ڈھانا شروع کر دیا، ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور ایک قرات ہے فتثبتوا. تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، ایسے بات بیان کرنا شروع کرو، ہے کہ نہیں. تو اس قسم کے ساتھیوں اس قصے کے اندر بڑے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی
ہماری مجلس کا جو اگلا حصہ ہے وہ اب شروع کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔